السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی سیکنڈ ایئر کی نیو پاک سٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پاکستان سٹڈیز کا مطالعہ پاکستان کے پہلے چیپٹر کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے اسلام اینڈ پاکستان۔ تو آپ سب سٹوڈنٹس جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں رجسٹر اپنا لے آئیں، کیونکہ ہم نے شارٹ کویسچن بھی ساتھ کرنے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم شارٹ کویسچنز اور ایم سی کیوز کو سولو کریں گے۔ اگر آپ کتاب سے کریں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا، تو میں کوئی آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑھنا۔ تو ڈائریکٹ آتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ یہ آپ کی اسکرین پر یہ 10 ایم سی کیوز ہیں ایکسرسائز میں، پہلے چیپٹر کی ایکسرسائز میں۔ تو انگلش میڈیم بھی ہے اور اردو میڈیم بھی ہے۔ پہلا ایم سی کیوز ہے، نظریہ آئیڈیولوجی کا ترجمہ ہے۔ آئیڈیولوجی لفظ ہے، آئیڈیولوجی لفظ ہے فرانسیسی کا، یہ یعنی کہ پہلے کا جواب ہے سی، یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا، سی جواب ہے پہلے کا۔ اس کے بعد دوسرا ایم سی کیوز ہے، برے صغیر میں جداگانہ انتخابات کا مطالبہ سب سے پہلے کیا۔ آپشن ہے بی، سر سید احمد خان نے۔ اس کے بعد تیسرا ایم سی کیوز ہے، عدل کے معنی ہیں۔ عدل کے معنی ہیں کسی صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا، جسٹس مینس، یہ اس کا درست جواب ہے۔ سوری۔ اس کے بعد چوتھا ایم سی کیوز، علامہ اقبال نے 1930 میں اپنا مشہور صدارتی خطبہ دیا تھا، کس شہر میں دیا تھا؟ انہوں نے دیا تھا الہ آباد میں، یہ اس کا درست جواب ہے، چوتھے کا ڈی۔ اس کے بعد پانچواں ایم سی کیوز ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور میں طلباء سے خطاب کیا۔ اب میں نے جو پڑھایا ہے اس میں نے یہ دیکھا ہے کسی کتاب میں 1947 ہے، کسی میں 1945 ہے، ایڈیشنز کا فرق ہے۔ تو جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے نا اس میں 1945 ہے، تو آپ نے 1945 ہی سلیکٹ کرنا ہے، اے آپشن۔ اس کے بعد بی ہے، قرارداد لاہور کس سال پیش ہوئی؟ 1940، اچھا سوری لاہور ہے، قرارداد لاہور 1930 میں، سوری 40 میں، کنفیوژن ہو رہی ہے کیونکہ وہ قرارداد مقاصد بھی ہے نا نیچے، وہ 49 ہے، تو اسی وجہ سے قرارداد لاہور 1940، 23 مارچ 1940 میں لاہور میں۔ اس کے بعد ساتواں، قرارداد مقاصد 1949 میں پیش کرنے والے وزیر اعظم کا نام تھا، یہ ہیں جی لیاقت علی خان صاحب۔ اس کے بعد آٹھواں ایم سی کیوز، قرارداد مقاصد پاس ہوئی 1949 میں، آٹھویں کا بی آپشن ہے۔ نواں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، یہ کس صورت میں آیا؟ صورت آل عمران میں آیا ہے۔ اس کے بعد دسواں اور آخری ایم سی کیوز ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کس موقع پر؟ یہ فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اس کو حجۃ الوداع بھی پڑھ سکتے ہیں اور حجۃ الوداع بھی۔ اب آتے ہیں شارٹ کویسچنز کی طرف۔ یہ ہے فرسٹ شارٹ کویسچن، رواداری کے معنی لکھیے۔ یہ اس میں ایکسرسائز کے شارٹ ہیں۔ رواداری سے مراد دوسروں کے اختلاف یا ان کی رائے کو قبول کرنے اور ان کا احترام کرنے کی صلاحیت یا رضامندی ہے، چاہے کوئی ان اختلافات یا رائے سے متفق نہ ہو یا اس کا اشتراک نہ کرے، اضافہ نہ کرے اس کا۔ اتنا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، باقی میں نے مزید بھی لکھا ہوا ہے۔ رواداری میں کشادگی اور افہام و تفہیم کے ساتھ ساتھ امتیازی سلوک یا تعصب کی عدم موجودگی شامل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، بقائے باہمی کا کیا مطلب ہے؟ بقائے باہمی کا مطلب ہے عقائد، اقدار جو ویلیوز ہوتی ہیں، ثقافتوں یا طرز زندگی میں فرق کے باوجود پرامن یا ہم آہنگی کے ساتھ رہنا۔ بقائے باہمی میں مختلف گروہوں یا افراد کے درمیان باہمی احترام، رواداری اور افہام و تفہیم شامل ہوتا ہے، اور یہ ایک متنوع اور جامع معاشرے کی تعمیر کا ایک اہم پہلو ہوتا ہے۔ اتنا بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ جدیدیت کیا ہے؟ یہ کتاب والا ہی لکھنا ہے آپ نے۔ جدیدیت سے مراد نئے خیالات اور نئے آلات ہیں جنہوں نے 19ویں صدی کے پبلک اور پرائیویٹ تعلقات کو پس پشت ڈالتے ہوئے نئے خیالات کو جنم دیا
اور جدید صنعتی معاشرہ قائم کیا جس میں شہروں کو ترقی دی گئی، مادہ پرستی کی پوجا کی گئی اور مذہب سے انکار کیا گیا۔ یعنی جدیدیت نے پرانی روایات کو مسترد کرتے ہوئے نئی معاشرتی اقدار قائم کی جن کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا شوٹ ہے نظریے کی تعریف لکھیں۔ جواب ہے نظریے سے مراد عقائد، اقدار یا اصولوں کا مجموعہ ہے جو کسی خاص سماجی، معاشی یا سیاسی نظام کی بنیاد بناتے ہیں۔ نظریات دنیا کو سمجھنے اور انفرادی اور اجتماعی عمل کی تشکیل کے لیے ایک فریم ورک فراہم کر سکتے ہیں اور وہ ثقافت، تاریخ اور نظریہ جیسے عوامل کی ایک حد سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ خارجہ پالیسی بیرونی ممالک سے تعلقات استوار کرنا، انہیں فروغ دینا اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی ہے۔ خارجہ پالیسی تجارت، سفارتکاری، دفاع، امداد اور انسانی حقوق سمیت وسیع پیمانے پر مسائل کا احاطہ کرتی ہے اور یہ قومی مفادات، نظریے اور عالمی واقعات جیسے عوامل سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد دو قومی نظریے کی وضاحت کریں، یہ چھٹا شوٹ ہے۔ دو قومی نظریہ ایک سیاسی نظریہ ہے جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں ہندو اور مسلمان مختلف ثقافتی، مذہبی اور تاریخی پس منظر کے ساتھ دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہ کہ وہ کسی ایک قومی ریاست میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں سر سید احمد خان اور علامہ محمد اقبال جیسے مسلم قوم پرست رہنماؤں نے پیش کیا۔ اس کو آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، دو قومی نظریے کو۔ اس کے بعد ساتواں شوٹ ہے علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں اپنے خطاب میں کیا کہا؟ تو انہوں نے فرمایا، یہاں سے آپ کر سکتے ہیں، یہاں سے انہوں نے کہا انڈیا ایک برِ صغیر ہے، ملک نہیں، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ ان کے لیے ایک الگ ملک خواہ یونین میں ہو یا آزاد ضروری ہے۔ اس کے بعد آٹھواں شوٹ ہے قائد اعظم نے 1943 میں کراچی میں ہونے والے اجلاس میں کیا کہا؟ یہ جیسا کتاب میں لکھا ہوا نا بالکل ویسا ہی لکھنا ہے۔ فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس پر اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اس کی لانگ سیریز میں نے خود تیار کیا ہے، شارٹ بھی خود تیار کیے ہیں میں نے، آپ کو نوٹس چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بتا دیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر 2 کے شارٹ اور MCQs کو ہم سولو کریں گے۔ تب تک خدا حافظ، اپنا خیال